السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہماری نونہال ہمارا روشن مستقبل ہے۔ اگر آج ہم ان کی مضبوط اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی تربیت کریں گے تو کل یہ ہمیں ایک بہترین معاشرہ دینے کے قابل ہوں گے۔ ابھی یہ عمر کے جس حصے میں ہیں ان کی تربیت سبق آموز کہانیوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس طرح یہ آپ کی نصیحت زیادہ توجہ اور دلچسپی سے سنیں اور ذہن نشین رکھیں گے۔ اسی خیال کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ایک کہانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بھی بطخ اور مرغی دونوں نے انڈے دیے۔ دونوں کو اپنے اپنے انڈوں پر بہت فخر تھا۔ جب یہ اپنے اپنے انڈوں پر بیٹھتی تو ان کے چہروں پر ایک بیوقوف سی مسکراہٹ ہوتی۔ مرغی نے بھی بطخ سے کہا کہ بہن، کیا ہم اپنے انڈے ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھیں کہ کس کے انڈے زیادہ خوبصورت ہیں؟ بھی مرغی یہ سن کر غصے میں آ گئی اور کہا کہ بہن، پہلے میرے انڈے دیکھو پھر بات کرنا۔ بھی بطخ اپنے انڈے لائی اور فرش پر بچھے بھوسے پر قطار میں رکھ دیے۔ پھر اپنے ایک انڈے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ انڈا کتنا گول مٹول ہے۔ پھر مرغی نے بھی اپنا ایک انڈا اٹھایا اور کہا کہ یہ انڈا دیکھو کتنا صاف، شفاف اور گول مٹول ہے۔ پھر انہوں نے یہ 2 انڈے نیچے رکھے اور مزید 2 انڈے اٹھا لیے۔ بھی بطخ بولی، یہ انڈا گول بھی ہے اور شفاف بھی، اور اس کے اوپر باریک سی دھاریں بھی ہیں۔ اسی طرح انڈوں پر بحث کرتے ہوئے جب انہوں نے آخری انڈا نیچے رکھا تب تک مرغی اور بطخ کے انڈے مکس ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی۔ بھی مرغی بولی کہ چونکہ میں بہت موٹی تازی ہوں اس لیے میرے انڈے بھی بڑے والے ہیں۔ یہ سن کر بھی بطخ نے چھوٹے انڈے اٹھائے اور انہیں اپنے گھونسلے میں رکھ دیا۔ اس طرح مرغی نے بڑے انڈے اٹھائے اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر دونوں اپنے اپنے انڈوں پر تب تک بیٹھی رہیں جب تک ان میں سے پیارے پیارے ننھے منھے گول مٹول چھوٹے چھوٹے چوزے نہیں نکل گئے۔ ایک دن دونوں اپنے اپنے چوزے کو لیے سیر پر نکلی تو ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ بھی بطخ بڑے فخر سے بولی کہ کیا میرے سب سے پیارے چوزے نہیں ہیں؟ کیا بھی مرغی، تم نے میرے پیارے چوزے پہلے کبھی نہیں دیکھے؟ بھی مرغی نے جواب دیا کہ واقعی بہت خوبصورت چوزے ہیں تمہارے، مگر یہاں بھی تو دیکھو، کیا تم نے اس سے پہلے اتنے خوبصورت چوزے پہلے کبھی نہیں دیکھے؟ جواب میں بطخ نے بھی مرغی کے چوزوں کی تعریف کی۔ اگلے دن بطخ اپنے چوزوں کو کہنے لگی کہ چلو ایک قطار بناؤ اور میرے پیچھے چلو۔ آج میں تمہیں تیرنے پر پہلا سبق سکھاؤں گی۔ لیکن قطار نہیں بن رہی تھی۔ وہ بار بار قطار سے باہر نکل جاتے، چوزے تو بس ماں کے ارد گرد بھاگتے دوڑتے رہے۔ بطخ انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ جب وہ تالاب کے پاس پہنچے تو چوزوں نے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے اور پانی میں اترنے سے انکار کر دیا۔ ادھر بھی مرغی اپنے چوزوں کو مرغی کی طرح چگنا سکھا رہی تھی۔ وہ انہیں زمین کو کھروچ کر کیڑے مکوڑے پکڑنا سکھا رہی تھی، لیکن چوزے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ ماں انہیں بتا رہی تھی کہ کھیل میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اپنی خوراک تلاش کریں، جبکہ بچے ماں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مرغی نے کسی کام سے منہ کسی اور طرف کیا تو چوزے کتے کے پانی پینے والے برتن میں چلے گئے اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ کتا ساتھ ہی سو رہا تھا، شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
सूरत-हाल से परेशान भी मुर्गी और भी बत्तख ने ठंडी आहें भरी और मसले के हल के लिए साथ साथ बैठी। अब ये दोनों समझ चुकी थी कि उन्होंने गलती से अपने अंडे एक दूसरे से बदल लिए थे। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि अब हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि किसके चूजे प्यारे हैं। हम दोनों के चूजे ही बहुत प्यारे हैं। फिर दोनों शाम तक खूब बातें करती रहीं और अपने अपने चूज़ों को देखकर खुश होती रहीं। बत्तख के चूजे पानी के प्याले में तैर रहे थे, जबकि मुर्गी के चूजे इधर उधर भाग दौड़ कर अपनी खुराक तलाश कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खुद पसंदी अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई बेहतरीन चीज़ है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ आप ही के पास हो। दूसरों की अच्छाई को भी सराहना चाहिए। इसी तरह आपस में प्यार बढ़ता है।